السلام علیکم۔ یہ سوہنی دھرتی للکار اٹھی پکار اٹھی، انسانیت کو باری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو پھیلانے والوں، بتانے رنگوں بو میں الجھانے والوں، تو کون میں لڑوانے والوں مڑوانے والوں، اقبال کے خوابوں کی خوفناک تعبیر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، میں پوچھتی ہوں کہ اگر اقبال کا خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسے؟ اقبال کی بصیرت کو سلام، آپ نے بہت پہلے ہی لکھ دیا تھا، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں عقدۂ دشوار، امت کی اس حالت پر ماتم بھی کیا جا سکتا۔ صدر علی وقار کہ 3 سال سے جاری فلسطینی بچوں پر ان مظالم کا ہونا اور غزہ کے معصوم بچوں کو خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی قسمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، مگر افسوس ہمارے اسلامی ممالک کے بزدل حکمرانوں پر جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور صرف تماشا دیکھنے میں مصروف ہے۔ تو پھر صدر علی وقار میں کیوں نہ کہوں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے اب بھی کہیں مسلم وجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ مصلحت سے یہ دروازہ نہیں کھلے گا، یہاں واقعہ بدر و حنین کی ضرورت ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، یہ سجدوں میں گرنے کا وقت نہیں بلکہ قیام کا وقت ہے، کھڑا ہونے کا وقت ہے، تمہارا قبلہ اول خطرے میں ہے، اور یہاں مسلمان صرف زبانی جمع خرچی اور مذمت سے کام لے رہے ہیں، یہاں پر خالد بن ولید، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد جیسے مرد مومن کی ضرورت ہے، جنہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا اکانومی کمزور ہے، ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دینے میں آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی میں رضامند اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور طویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ صدر ذی وقار اقبال کہتے ہیں امام عالی مقام کربلا میں جو تلواریں لے کر گئے تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی، فقط دین کی سربلندی کے لیے تھی۔ ان کو بتاؤ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی، ان کو بتاؤ صلاح الدین ایوبی کون تھا، ان کو بتاؤ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی شیر خدا کون تھے۔ منافع ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، باخدا تفرقہ بازی سے نکل آؤ، بہت کمزور ہو چکے ہو، مسلمان 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے قبلہ اول پر حملہ ہو جائے تو پھر شرم کی بات ہے۔ تو علی وقار سے آپ سے پوچھتی ہوں، اس ایوان میں بیٹھے ہر شخص سے پوچھتی ہوں کہ اگر اقبال کا خواب سچا تھا تو یہ تعبیر تو پھر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، اسلام قدم تو بڑھتا ہے، پھر کفار سے کیوں تو ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ والسلام۔